اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ عظیم مسلمان تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جب قبول کر لیا تو راہ حق کے بے مثال جانثار بن گئے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی رضائے الہی کے مطابق ڈھالی بلکہ دنیا والوں کے لیے بھی بہترین نمونہ بن گئے۔ انہوں نے اسلام کی روشنی سے عالم کو منور کر کے انسانوں کے دلوں میں بہترین مقام پایا اور ثابت کر دیا کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ دنیا والوں میں ہمیشہ کے لیے سچی شہرت و عزت پا لے گا۔ ان کی کردار ساز شخصیات اور سنہرے ماضی کی جھلکیاں ہمیں اپنے مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا اور ان کا راستہ بتا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہی واضح کر دیا کہ انعام یافتہ کون ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 69۔ اور جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، راست بازوں، شہیدوں اور نیک وکاروں میں سے، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ان انعام یافتہ راست بازوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں جو سراپا سچائی اور خیر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک تھے جنہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں جان کر حیرت ہوتی ہے کہ ہم ہی جیسے گوشت پوست کے یہ انسان کس طرح اپنے خیالات، سوچ اور عمل میں شعوری تبدیلی لائے کہ جان، مال، وقت، اولاد، صلاحیتیں، غرض یہ کہ ہر نعمت کو آخری سانس تک دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا۔ آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چند خوبصورت اور قیمتی باتوں کو دہرا کر ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کر کے اپنی زندگی کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تم مشورہ طلب کرو تو راست گوئی سے کام لو، تمہیں مشورہ دیا جائے گا۔ مشیر کی سے اپنی بات نہ چھپاؤ ورنہ غلط مشورے کا وبال تم پر ہوگا۔ جب تم سے نیکی کا موقع نکل جائے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تم اسے پا لو یعنی نیکی کا موقع مل جائے تو اس میں سبقت کرو۔ جس شخص میں 4 صفات ہوں وہ پسندیدہ لوگوں میں سے ہے، جو توبہ کرنے والے کو دیکھ کر فرحت محسوس کرے، گنہگار کے لیے مغفرت طلب کرے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے اور محسن کی اعانت کرے۔ اپنی اصلاح کر لے، لوگ تیرے لیے بہتر ہو جائیں گے۔ بہترین دانائی تقویٰ ہے، سب سے بڑی حماقت گناہ ہے، سب سے بڑی سچائی امانت اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے۔ اللہ نے بشارت کو خوف کے ساتھ ذکر کیا ہے تاکہ بندہ شوق و خوف دونوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے باطن سے ایسے ہی آگاہ ہیں جیسا کہ وہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تیری نگرانی ہو رہی ہے۔ کثرت کلام بعض باتوں کے بھول جانے کا باعث بنتی ہے۔ ہر وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے وہ گمراہ ہے، اور ہر وہ شخص جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت نہ دے وہ آزمائش و مصیبت میں ہے، اور ہر وہ شخص جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد نہ کرے وہ بے یار و مددگار ہے۔ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دے تو وہی گمراہ ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کسی میں ہوں گی وہ اس کے لیے وبال ہوں گی: سرکشی، عہد شکنی اور دھوکہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کی مدد فرمائے گا جس نے اپنے بھائی کی مدد کی۔ نیک انسان برائی کے مقامات سے اجتناب کرتا ہے۔ اس مال میں کوئی خیر نہیں جس کا انجام جہنم ہو، اور اس آزمائش میں کوئی شرم نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ معافی اور سزا کا تعین کرتے وقت تمہارے بات پختہ ہونی چاہیے۔ موت اپنے سابقہ مراحل کی نسبت سب سے زیادہ بھاری ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی زبان کا پکڑ کر کہا کرتے تھے، یہ وہ ہے جس نے مجھے کٹھن مقامات تک پہنچایا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔